نوجوان طنز مزاح کے شاعر اور ناظم محمد انس فیضی نے حکومت کو بے نقاب کرنے والی ایک ایسی کہانی پوسٹ کی ہے جو یقیناً دردناک ہے، خوفناک ہے، افسوسناک ہے اور شرمناک۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ تقریباً 3 مہینے کورونا کے مریضوں کے لیے کام کیا، ان کے گھروں کو سیل کیا، چالان کاٹے۔ 2 لڑکے سول ڈیفنس کے دے دیے اور کہا گیا کہ چالان کاٹ کر لائیے۔ پرانی دلی میں کئی چالان کاٹتے سمے پٹتے پٹتے بچے، لوگوں کی بھیڑ نے گھیر لیا۔ پھر ڈیوٹی وزیر آباد لگا دی گئی۔ وزیر آباد مکانوں کو سیل کرنے کے ساتھ چالان کاٹنے کی ذمہ داری دی گئی۔ 2 سول ڈیفنس کے لڑکوں کے ساتھ وزیر آباد فلائی اوور پر کھڑا ہو گیا۔ کبھی گلی محلوں میں جا کر چالان کاٹنے کی کوشش کرتا، 4 یا 5 چالان سے اوپر نہیں کاٹ پاتا۔ ایک دن حکم ہوا کہ کسی بھی حال میں 30 چالان کاٹ کے لانے ہیں۔ پورا دن لگایا تو 5 چالان کاٹنے میں کامیاب رہا۔ شام کو چالان کی تفصیل واٹس ایپ گروپ پہ سبمٹ کی تو ایس ڈی ایم صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھت جواب مانگا۔ میں نے کہا سر، ٹیچر سے اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ کہا آفس آ کر بات کرو۔ میں نے لکھت جواب دیا اور کہا کہ مجھے واپس اسکول بھیج دیجیے۔ 3 مہینے سے میں بچوں کو کچھ کام نہیں کروا پایا۔ 3 مہینے سے اوپر ہو گئے جاب چھوٹے ہوئے، لیکن اللہ بہت بڑا رازق ہے، گھر کسی طرح چل رہا ہے۔ میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں ایک گیسٹ ٹیچر ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے اردو اکیڈمی دہلی کے ذریعے دلی کے اسکولوں میں اردو پڑھا رہا ہوں۔ 10 مہینے کی جاب ہے، یعنی مئی اور جون کی تنخواہ نہیں ملتی، سرکاری ڈیوٹی کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ اس کے باوجود رسک پر تھا، میری جان کو خطرہ تھا۔ میرے امی ابو، میری وائف، میرے بیٹے، رشتہ داروں کے علاوہ کچھ دوستوں کو ہی میری جان کی پرواہ تھی، باقی کسی کو نہیں۔ میں نے ٹیچر کی نوکری کی تھی، کاش پتہ ہوتا اتنی ذلت اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو پرچون کی دکان کھولتا، عزت تو ملتی۔ یہ میری اکیلے کی کہانی نہیں ہے، ہر دوسرے ٹیچر کی کہانی ہے۔ میں نے صرف فیصلہ لیا، میرے کئی دوستوں نے کہا کہ جا کر معافی مانگ لو، سرکاری آفس ایموشن سے نہیں چلتے، اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ کسی نے فون کر کے کہا کہ سڑک پر آ جائے گا۔ دوستو، یہ دلی کا شکشا درشن ہے، وہی دلی جہاں کے تعلیمی نظام کی مثال دی جاتی ہے۔ کوئی صحافی ملا جس نے یہ سٹوری کور کی۔ موجودہ بھارت میں شکشک کی اوقات سڑک پر بیٹھے کتے سے بھی بدتر ہے۔ اردو اکیڈمی کی نئی کمیٹی بھی سنا ہے جلد بننے والی ہے۔ آپ مبارکباد بھی دیں گے، آپ کے جاننے والے چیئرمین یا ممبر بھی بنیں گے، لیکن آپ میں سے یا کسی صحافی میں ہمت ہے جو پرانی کمیٹی سے سوال کرے کہ تم نے اردو ٹیچرز یا اردو کے لیے کیا کام کیے؟ مطلب ہی نہیں۔ بہرحال اب واپس لوٹ کر ٹیچنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ میں زندگی سے بہت بڑی امیدیں نہیں پالتا۔ مجھے اس بات کا ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو پھر لمبے منصوبے کیوں بناؤں؟ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اللہ بہت بڑا مالک ہے، وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزاروں کھولتا ہے، اور ہاں، نا امید نہیں ہوں، پر امید ہوں۔ تو یہ تھی کہانی جو محمد انس فیضی نے اپنے فیس بک وال پر پوسٹ کی ہے۔ یقیناً یہ کہانی سن کر آپ بھی چونک گئے ہوں گے، حیران رہ گئے ہوں گے کہ آخر دلی میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا واقعی جو کمیٹی بنے گی اس سے سوال کیا جائے گا؟ کیا پوچھا جائے گا کہ آخر اساتذہ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں؟ سول ڈیفنس کے نام پر آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ٹھیکے پر چالان کاٹے جائیں گے؟ پھر اگر لوگ ماسک پہنے ہوئے ہیں تو پھر چالان کیوں کاٹے جائیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو نہ صرف اردو اکیڈمی کمیٹی سے پوچھے جانے چاہیے، بلکہ یہ سوال تو وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سے بھی پوچھے جانے چاہیے۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔